ان چیزوں کو، ان حقائق کو، ان بنیادوں کو جاننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جن کو اللہ نے ملعون قرار دیا، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ملعون قرار دیا، ایسے بد نصیب لوگ خلق میں کبھی منزل نہیں پائیں گے۔ پھر ان بنیادی باتوں کو جان کر جب ہم آگے چلتے ہیں قرآن و سنت کے اندر، تو 30 بندے ایسے ہیں تقریباً کہ 30 بندوں کو اللہ رب العالمین نے، جب اس کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون اور لعنت کا مستحق قرار دیا۔ اپنے جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جن جن کا تذکرہ ہو سکے انشاءاللہ آج کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی موضوع کا حصہ بچ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ آئندہ جمعے پر ذکر کریں گے، لیکن ان چیزوں کو سننے سے پہلے ہم اپنا ذہن بنا لیں، اللہ کرے ہمارا شمار ان میں نہ ہو۔ اور اگر کہیں انسانی ناطے کوئی ایسی خطا، کوئی کوتاہی، کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے زمرے میں ہم بھی ملعون ٹھہرے ہیں، تو میرے محترم دوستو پھر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اصلاح نہ کی تو ان تمہیدی کلمات سے ہم اندازہ لگا لیں کہ پھر کتنی بڑی بد نصیبی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اللہ کی شریعت نے کہا کہ جو بندہ کفر کے راستے پر ہے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بندہ ملعون ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے کفر کیا لیکن تا حیات کفر کے راستے کو چھوڑ نہیں سکا، اسی حال میں مر گیا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا جو لوگ کفر کے راستے پہ چلے، نافرمانی کے راستے پہ چلے، ایسے بندے اللہ کی طرف سے ملعون ہیں، ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا دوسرا بندہ وہ بھی لعنت کا مستحق ہے جو حقیقت کو جان کر بھی ماننے سے انکار کر دے۔ معاملہ جان چکا ہے، حق و باطل کیا ہے وہ سمجھ چکا ہے، لیکن پھر بھی معاشرے کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بلند رکھنے کے لیے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندے جن کے سامنے حقیقتیں رکھی گئی، وہ لوگ حقیقتوں کو جان گئے لیکن جاننے کے بعد بھی ضد و عناد کی بنیاد پر حق کو مان نہ سکے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں پر مجھ رب کی لعنت ہے۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے سچ کو سمجھا ہے، حق کو جانا ہے، جاننے کے بعد بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ فرمایا یہ تو وہ بد نصیب ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، تمام تر لعنت کرنے والے ایسے بد نصیبوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، ایسے بندے کبھی رحمتوں کو نہیں پا سکتے، یہ عذابوں کے مستحق ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور یہ بھی اگلا اعلان ہے، نہ صرف یہ عذابوں کے مستحق ہیں بلکہ جب یہ عذابوں میں ڈال دیے جائیں گے فرمایا ان سے کبھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ہی کبھی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا تذکرہ کیا، حق جانتے تھے، حق سمجھتے تھے، حق دیکھتے تھے، فیصلہ کر چکے ہوتے، اپنی مجلسوں میں اقرار و اظہار بھی کرتے، لیکن مٹر ماٹروں کو دکھانے کے لیے اقرار نہیں انکار کرتے تھے، بڑے مغرور انداز میں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے حق کو دیکھا ہے، حق کو سمجھا ہے، جانا ہے، اختیار نہیں کرتے۔ رب العالمین فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا وہ لوگ
جو حقائق کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں انا کی بنیاد پر اختیار نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ملعون ہیں۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر، چار پیسوں، چار تجارت، کاروبار، لین دین، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھا لیتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہو، آپ کو پتہ نہیں اس چھوٹے سے جھوٹ نے آپ کو اللہ کی نظروں میں اتنا گرا دیا ہے کہ 7 آسمانوں سے اعلان ہو چکا کہ اس پر لعنتی ہے۔ اس نے تھوڑا سا دنیا کا منافع کمایا لیکن رب سے یہ لا تعلق ہو گیا۔ پھر میں کہ سنو، جھوٹ بولنے والا بھی ملعون ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا ان لعنت اللہ علی الظالمین، ایک اور مقام میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، فرمایا جس کی زندگی میں ذرے برابر ظلم کا عنصر موجود ہے وہ ظالم ہے، کبھی کس پر کبھی کس پر کبھی کس پر، اپنے طاقت، اپنی قوت، اپنی قدرت کے بل بوتے یہ ہر جگہ پر یہ تاثر دیتا ہے میں بڑا مضبوط ہوں، میں بڑا پاورفل ہوں، میں کچھ بھی کر لوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کہ اس نے اپنے اس طاقت کے بل بوتے، اپنی سیانت، اپنے چالاکی کے بنیاد پر کسی کا ذرے برابر حق مارا، ظلم کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بھی ملعون ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ فرمایا یفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، جو جھگڑے کراتے ہیں، فساد کراتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ معاشرے میں آپ دیکھیں گے جن کا کام ہی ہوتا ہے جھگڑا، پھڈا، فساد، اور معاشرے کی عورتوں پر تو رب رحم کرے، بڑے بہترین آباد گھروں کو بگاڑنے میں کوئی دیر نہیں کرتی۔ کس قسم کی خبریں ہوتی ہیں، ادھر کچھ سنایا، ادھر سے اٹھ کے کچھ سنایا۔ ہم معاشرے میں جائیں دیکھیں اس وقت جتنے طلاق کے معاملات آتے ہیں، بڑے بڑے پھڈے، بڑے بڑے فساد، آپ جا کے جائزہ لیں گے کہ خاندان میں کوئی ایک ہی ہوگی جو ادھر سے خبر ادھر، ادھر سے خبر ادھر۔ فرمایا خبردار، یہ زمینوں میں فساد کرانے والے، یہ جو آپس میں پھڈے فساد، جھگڑا، یہ عمل جو کرتے ہیں، اور راتوں کو بستروں پہ بیٹھ کے بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں دیکھو آج میں نے اس کو بھی لڑا دیا۔ کئی ایسے بھی ہیں بد نصیب، برائی کو بھی فخریہ طور پر پیش کرتے۔ فرمایا سنو، اس نے فخر والا کام نہیں کیا، یہ اتنا رذیل بن چکا، یا یہ خاتون اتنی رذیل بن چکی، رب نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، ملعون قرار دے دیا۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، قرآن نے جن کی لعنتوں کے اعلان کیے ہیں، ان میں وہ بدنصیب بھی شامل ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کو ایذا دیا ہے، جس نے محمد کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچایا ہے۔ اب تشریح میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو ضرور آتے ہیں جو بازاروں میں محمد کریم علیہ السلام کی بیویوں کو گالیاں دیں۔ بتا مجھے کیا رہ گیا؟ ہم میں سے کوئی کمزور سادہ سا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری بیویوں، ہماری بہووں، ہماری بیٹیوں کا کوئی اگر غلط تذکرہ کرے تو ہماری غیرت جاگ جاتی، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن ان کی مسلمانی پہ کتنا دکھ کیا جائے، جس نبی پہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بیوی کو گالیاں۔ پھر ضرورت کیا ہے کلمے کی؟ جس نبی کو آپ اتنا بھی قابل نہیں جانتے کہ اس کی بیوی بھی آپ کی نظروں میں اچھی نہیں، آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ نبوت کے 23 سالوں میں جو اپنی بیوی کی بھی اصلاح نہیں کر سکا۔ آپ جس پیغمبر کی بیٹیوں کے بارے میں آپ پڑھیں، معاشرے کو دیکھیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیے گئے ہیں، جن لیکچروں کا، جن تقریروں کا، جس لٹریچر کا مقصد کیا ہے؟ یا محمد کریم علیہ السلام کی بیویوں پہ تنقید ہے، یا محمد کریم علیہ السلام کی بیٹیوں پر تنقید ہے۔ کوئی بتائے تو صحیح یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی مسلمانی ہے جس نبی کے بارے میں کہا گیا یہ جان سے پیارا تمہیں ہونا چاہیے، اس کی مائیں تمہاری، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہونی چاہیے۔ اس ہستی اقدس کی بیٹیوں کا برا تبصرہ، بیویوں کا برا تبصرہ، مجھے بتاؤ پھر اس کلمے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے باقی کلمے میں؟ یا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں زمینوں پہ بیٹھ کے زمینوں والے، زمینوں کے خالق پہ تبصرہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے چلتے پھرتے،
اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے. اللہ کی ذات پر طنز، رب پہ اعتراض. فرمایا کہ خبردار، یہ سیانپ والے کام نہیں ہے. جو لوگ یہ کلمات کہہ کر یہ کام کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، رب کو ایذا دیتے ہیں، اس کے نبی کو ایذا دیتے ہیں، فرمایا سن رکھو، یہ رب نے اعلان کر دیا ان کو کبھی میری رحمت نہیں پوچھے گی. فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. فرمایا وہ لوگ جو کسی بے گناہ پہ تہمت لگاتے ہیں، اور یہ بیماری مردوں میں بھی ہے لیکن مردوں کے بنسبت عورتوں میں زیادہ ہے. ہر مخالف عورت کو بولیں گے اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو یہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا خبردار، تہمت لگانے سے پہلے قرآن سے ذرا معلوم کر لو، یہ سبق قرآن حکیم سے ذرا جان لو. اگر آپ کی زبان کبھی کسی کی تذلیل و تحقیر میں تہمت لگاتی ہے، فائدہ کیا ہونا ہے آپ کو؟ آپ کو اللہ نے اس عمل کے نتیجے میں لعنتی قرار دے دیا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. رب تعالیٰ فرماتے کچھ ایسے ملعون بھی ہیں، 7 ملعونوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یہ 8واں ملعون ہے. فرمایا یہ 8واں ملعون اتنا ایسا بدنصیب ہے، نہ صرف دنیا میں کل قیامت کے دن، فرمایا قیامت کے بعد بھی جب معاملات حل ہو جائیں گے، اس بدنصیب کے لعنت کے لیے جہنم میں بھی اعلان کیے جائیں گے. جہنم کے فرشتے بھی ایسے بدنصیبوں کے لیے اعلان کرتے رہیں گے ان پر اللہ کی لعنتیں. کون سے لوگ؟ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور یہ نایاب چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ مل رہی ہیں. کئی لوگ آپ کو گھومتے پھرتے ملیں گے، مولوی صاحب نماز میں کیا رکھا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے، پگڑی میں کیا رکھا ہے، کیا کر رہے ہو، یہ مسجد میں کیا گئے، یہ کیا سسٹم آپ کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ یہ کر کے یہ کہہ کر وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے 4 یاروں کے بیچ میں بڑا سیانہ سمجھدار بن رہا ہوں، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مسجد اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہے. اگر جس داڑھی کا تذکرہ کرتے ہو، جس پگڑی کا تذکرہ کرتے ہو، جس دین کا تذکرہ کرتے ہو، یہ تو زمینوں پر بنا ہی نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کسی مولوی کی ایجاد؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ زمینوں پر اس کی تخلیق ہوئی ہے؟ یہ تو نظام آسمانوں سے اترا ہے، یہ تو رب نے نازل کیا ہے. فرمایا ایسے لوگ جو آج محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے سیانے پن میں غرق کے آج وہ کہہ دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں نیکی کے کاموں سے، لیکن ایسے بدنصیب ان پر اللہ کی رحمتیں نہیں لعنتیں برسی ہیں. اور فرمایا آج کیا قرآن کہتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جانا ہے اور یہ لوگ جنت سے محروم ہو کر جہنم جائیں گے. فرمایا کہ جہنم میں پہنچ کر اس وقت ان سے فرشتے کہیں گے، قرآن ہے سورہ اعراف کے، فرشتے کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ دین کی باتیں پوچھی نہیں تھی، پوچھی تھی لیکن آپ نے ان کو حقیر جان کر ان کی مخالفت کی. اب فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، رب تعالیٰ فرماتے اتنے میں جہنم میں اعلان کیا جائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر لعنت ہو، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو دنیا کی زندگی میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. 8 بندے. فرمایا 9واں بندہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر محمد کریم علیہ السلام نے لعنت کی ہے. امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب البیوع کے اندر ایک باب قائم کیا گیا، پھر رجل یسرقو، اس بندے کا بیان جس نے کسی کا مال اٹھا لیا، لے لیا، چرا لیا. سب حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے الملعون، اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت، من انتقصا شیئا من الارض بغیر حقی. نبی کریم علیہ السلام نے بعض روایات میں گھاس کا لفظ استعمال کیا. آپ نے فرمایا وہ بندہ جس نے کسی کی زمین میں سے زیادہ زمین نہیں لی لیکن اس کے زمین کے تھوڑے سے گھاس کو چرا کے گھاس والے ٹکڑے پہ قبضہ کر لیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے.
بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الازاہی کے اندر ایک چپٹر قائم کیا ہے پورا، باب تحریم الذبح لغیر اللہ، طویل حدیث لائے۔ کسی بندے نے آ کے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ اس وقت امیر المومنین تھے، کہنے والے نے کہا کہ امیر المومنین ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں بتائیں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سارا دین سب کو بتایا گیا، لیکن اگر آپ اصرار کرتے ہو تو میں نے جو چیزیں سنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان میں سے ایک بندے کا نام لیا، فرمایا وَلَّعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، فرمایا جس نے راتوں رات ایسے کیا، جو پڑوسی کی کھیت تھی، پڑوسی کی زمین تھی، ایکڑوں کی بات نہیں ہو رہی، جریبوں کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا کہ اس نے ایسے کیا کہ راتوں رات اپنے وہ جو بننے ہوتے ہیں بیچ میں اس کو تھوڑا اپنی طرف سے کاٹ لیا تاکہ نشانات یہ چینج ہو جائیں، تھوڑا سا اس کی زمین کی اراضی کا حصہ ہماری طرف آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ یہ 9واں بندہ وہ ہے کہ جس نے پڑوسی کی زمین کا تھوڑا سا حصہ، صرف نشانات بدلے گئے۔ اب وہاں پر نشانات کا تذکرہ ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ جو نشانات کیا وہ بہنوں کا حصہ ہی ہضم کر لے، اوپر سے نمازی بھی ہے کتنے معاشرے میں، بلکہ یہ تو ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عنوان ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے، اگر آپ کسی گوٹھ میں گاؤں میں اللہ ماشاءاللہ اس دور کا بڑا مومن بندہ ہوگا جس بھائی نے ہنستے مسکراتے اپنی بہن کو کہا کہ یہ حصہ تیرا ہے، قلیل مثالیں ملتی ہیں، ایسے ملتی ہیں کہ ان مثالوں سے تاریخ رقم ہو جاتی ہے کہ فلاں بھائی نے ایسے کیا، وگرنہ کیا ہوتا ہے بھائی ایسے سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے والدین کے جانے کے بعد، وہ سمجھتا ہے نہیں کہ اس شہر میں میری کوئی بہن بھی رہتی ہے، مجھے آپ بتاؤ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، وہ ہر سال حج بھی کرتا رہے، وہ جا کے بیت اللہ میں اعتکاف بھی کرتا رہے، سارا کچھ کر لے، لیکن آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہونی، کیونکہ رحمت ان کو نصیب ہونی ہے جو کبھی پرایا حق نہیں کھاتے۔ اور زمینوں کے معاملات میں فرمایا جنہوں نے نشان صرف آگے پیچھے کیے، اس نے تو پورا حصہ ہضم کر دیا، فرمایا کہ جس نے نشانات کے سلسلے میں معاملات کو آگے پیچھے کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ فرمایا 10واں بندہ، حدیث کتاب صحیح مسلم، سنن نبی داؤد کتاب الاشربہ باب لعن الخمر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب پاک نے شراب پر لعنت کر دیے، وہ شاربہا پینے والے پر بھی لعنتیں، وہ ساقیہا فرمایا پلانے والے پر بھی لعنتیں۔ آگے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وبائعہا بیچنے والے پر بھی لعنتیں، ومبتاعہا جس بیچنے کے لیے دے رہا ہے یا جس کے لیے بیچا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پر بھی لعنتیں، وآسرہا بنانے والے پر بھی لعنتیں، معتصرہا جس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنتیں، حاملہا اٹھانے والا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس پر بھی لعنتیں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کی طرف اٹھائی جائی رہی ہے محمولۃ الیہ اس پر بھی اللہ کی لعنتیں۔ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں ان کاموں میں، اس حدیث کو دیکھیں، وہ جو اپنی گاڑی میں لے کے کراچی جا رہا ہے، کراچی سے شریعت کہتی ہے یہ بھی لعنتی ہے، یہ بھی ملعون ہے، آپ نے وہاں پہ کچھ دیا، آپ کو پتہ ہے اسے شراب بندی، شریعت کہتی ہے کہ اس پر بھی لعنت ہے۔ فرمایا 10واں یہ گناہ کہ جس کو اللہ کی شریعت نے ملعون قرار دیا ہے، وہ مجرم ہے، وہ پاپی ہے جو کسی نہ کسی طرح شراب کے معاملات میں ملوث ہے۔ فرمایا 11واں بندہ، حدیث کی کتاب سنن نسائی، امام صاحب نے کتاب قائم کی کتاب قطع ساری، ہاتھ کے کاٹنے کا بیان، پھر اس میں چپٹر لے کر آئے، چپٹر کا نام یہ رکھا کہ جس بندے نے چوری کی، چوری کتنا بڑا گناہ، باب و تعظیم سرقہ،
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ سارقہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یسرق البیضہ، بڑی چیزیں نہ صحیح، اگر کسی نے انڈا بھی چرایا تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر تو مزید وضاحت موجود ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الحدود کے اندر ایک باب قائم کیا، باب لعن السارق، حدیث لائے، نبی کریم اسلام فرماتے لعن اللہ السارق، چوری کرنے والے پر اس پر لعنت اللہ کی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ یسرق البیضہ، اگر جس نے تھوڑا سا انڈا ہی چوری کر دیا ہو۔ پھر آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لعنت تو ہے گی لیکن فَتُقْطَعُ يَدُهُ، اگر مجھ محمد کریم علیہ السلام کے پاس کوئی فیصلہ لایا جائے کہ کسی نے صرف انڈا چرا دیا ہے، میری عدالت میں اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مزید اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انڈے کی تو پھر بھی کوئی حیثیت ہے، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، جس نے رسی چرا دی، وہ چھوڑی سی رسی ایسے پڑی تھی، اس نے دیکھا کام کی ہے، اب رسی کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فَتُقْطَعُ يَدُهَا، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ اب یہ جو چوری کا معاملہ آپ نے سنا، دنیا میں یہ کرپشن، یہ حرام، وہ بلکہ دور جدید میں گیس کی چوری دیکھ لیں، بجلی کی چوری دیکھ لیں۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، کہاں جائیں؟ کون سی چیز ہے ہم نے؟ آج تو معاشرہ یہ ہے، یہ وہ جرم ہے جو عام ہے۔ آپ کہیں راستے میں چلتے پھرتے چارج کے لیے موبائل نہیں چھوڑ کے جائیں گے، پکی بات ہے کہ نہیں بچے گی۔ موبائل کی تو پھر بھی قیمت ہے، آپ چارجر نہیں رکھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جب اتنے لعنت والے کام کیے جاتے ہوں، مجھے بتاؤ ہم جو سارا دن چیختے چلاتے ہیں فصل میں برکت نہیں، یہاں پر برکت نہیں، یہاں پر برکت نہیں، برکت ہوگی تو کیسے ہوگی جب ہر بندے نے کسی طرح اپنے پاؤں ایسے جگہ پر پھنسا دیے ہیں کہ وہ لعنتوں کا مستحق ہے، تو رحمتیں آئیں گی کیسے؟ لعنت کی وضاحت ہی یہ ہے، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہی نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ 11واں بندہ اور 12واں بندہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جلد بازی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد معاملات کو جوڑنے کے لیے حلالے کے دروازے کھٹکھٹائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ چیزیں عام ہیں۔ حدیث کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب النکاح کے اندر ایک باب ہے، باب فی المحلل، حلالہ کرنے کا بیان۔ اور پتہ ہے حلالے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حلالے کی وضاحت کیا ہے؟ حلالے کی وضاحت یہ کہ کسی بندے نے جذبات میں غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دیا طلاق 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 طلاق، یعنی کہ 3 طلاقیں بیک وقت ایک مجلس میں دے دی، پھر وہ عورت چاہتی ہے کہ پھر تو مرد کو بھی پچھتاوا ہوا، یار طلاق مجھے نہیں دینی چاہیے تھی۔ پھر عورت نے بھی کہا کہ یہ میرا غصہ تھا، پھر آپس میں رشتہ دار برادری بیچ میں آ جاتی ہے، چلو معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چلے گئے مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، معاملہ کیا بنا؟ معاملہ یہ بنا کہ اب اس کا عارضی نکاح کیا جائے گا۔ حلالے کی معنی کسی کا عارضی نکاح کیا جائے گا، طے کیا جائے گا۔ یہ نکاح 2 دنوں کے لیے گئے، 3 دنوں کے لیے، 4 دنوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے، اور اس نکاح کو صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ پھر اس شوہر کی طرف اس کا واپس ہونا جائز ہو جائے۔ اس کو یہ نکاح کرنے والا، اس کو کہتے ہیں المحلل، جس کی معنی ہے حلالہ کرنے والا۔ اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، آپ اللہ ماشاءاللہ ہونے والے فتوے قصے کہانیاں مفتیوں کے پاس بیٹھے، اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑی وبا ہے وہ طلاق کی۔ نبی کریم اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑے سخت کلمات، بڑے بڑے نفرت آمیز کلمات فرمایا، الا اخبرکم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں لفظ کہوں؟ وہ نبی کی جس کی زبان پہ بڑے پیارے سے کلمات آتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو کرائے کے سانڈ کی خبر دوں کون ہے؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے، محمد کریم علیہ السلام کی زبان پر اتنا سخت انداز، فوری طور پہ کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ المحلل، یہ جو ٹوٹے ہوئے نکاحوں کو پھر دوبارہ جوڑنے کے لیے جو حلالے کیے جاتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کرائے کے سانڈ ہے۔
پھر آگے فرمایا، آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لا، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، حلالہ کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ مسند احمد حدیث ابی ہریرہ کی سیریز، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس بندے پر لعنت کر دیے جو بندہ حلالہ کرواتا ہے یا حلالہ کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کتاب النکاح باب ما یتوفى عنها زوجها عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لا۔ فرمایا کہ 14واں بندہ یہ بھی ہے کہ جس پر اس معاملے کی وجہ سے لعنت کر دی گئی۔ اور بلکہ جملے معترضہ کے طور پر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور اس میں صرف مولوی شریک نہیں، ہم سارے شریک ہیں۔ اس قسم کے ایسے فتوے آتے ہیں بعض اوقات لوگ پوچھنے کے لیے، بندہ حیران ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا سائل بھی آیا کہ جس نے کہا کہ میرے نکاح کو آج دوسرا دن نہیں، لیکن میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ ہمارا معاشرہ یہاں پہنچا ہے، اور والدین فی الفور لگ جاتے ہیں چلو مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلو مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، مفتی صاحب مولوی صاحب کے پاس بعد میں جائیں، مفتی صاحب کے پاس بعد میں جائیں۔ پہلے سوچیں کہ یہ مرض پیدا کیوں ہوا۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کم عقلی یہ ہے کہ ہر مسئلے کا عارضی حل تلاش کرتے ہیں، بس حل ہو جائے، جگاڑ ہو جائے، لیکن اس طرف نہیں جاتے کہ یہ معاملہ ہوا کیوں۔ یہ معاملے ہوتے اس لیے ہیں کہ نہ مرد کو یہ پتا کہ عورت کی مجھ پہ کیا حقوق ہیں، نہ عورت کو یہ پتا کہ مرد پہ مجھ پہ کیا حقوق ہیں۔ فتویٰ لینے سے پہلے دونوں کو بٹھا کے سمجھایا جائے، اصل مسئلے کو سمجھو۔ اگر مسئلہ نہ سمجھ سکے تو آپ تو کل پرسوں پھر طلاق دے دو گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا 12واں بندہ یہ ہے، بھلے اگر کہ زندگی میں اس نے ایک بار حلالہ کروایا ہو، بھلے اس کی ماضی کی زندگی بھی عبادتوں سے مزین ہو اور آگے کی زندگی بھی زہد و تقوی سے مزین ہو، لیکن اس ایک عمل نے اللہ کی نظروں میں اس کو اتنا گرا دیا ہے۔ فرمایا کہ 13واں عمل کون سا معاشرے کا فرد ہے؟ وہ 13واں بندہ کہ جس پر اللہ نے لعنت کی، جس پر محمد کریم علیہ السلام نے لعنت کی۔ اور یہ چیز میں پھر سے آپ کو دہراؤں، غور کرتے جائیں، یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ میں مثالیں آپ کو سامنے دے چکا۔ مزید آپ دیکھیں ایک چھوٹا 5 سال کا بچہ ہو، انہیں کھڑے کھڑے کہے کہ چاچو تجھ پر لعنت ہو، وہ کتنا برا لگے گا۔ اس کا والد کا پتہ لیں گے، اسے ملیں گے، کون ہے، کہاں پر ہے، حضرت آپ کے بیٹے نے مجھے یہ کہا۔ ہم 5 سال کے بچے کی لعنت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب رب لعنت کر رہا ہو تو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ رب کی لعنت سے بڑھ کر تو کوئی عذاب ہی نہیں۔ فرمایا کہ 13واں وہ بندہ ہے جس نے اپنے والدین کی قدر نہ کی۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الاضاحی کے اندر ایک پورا چپٹر ہے جس کا بھی میں نے تھوڑی دیر آپ کے سامنے حوالہ ذکر کیا، باب تحریم الذبح لغیر اللہ۔ سیدنا علی نے جو 4 بندے بتائے، فرمان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے، لعن اللہ من لعن والدے، جس بندے نے بیٹھ کے اپنے ماں باپ پر لعنت کی، بھلے اگر ایک بار ہی کی، اپنے ماں باپ کو کہا نا ابو تجھ پر لعنت ہو، ماں کو کہا کہ تجھ پر لعنت ہو، تو نے زمینوں پر ان لعنت کے کلمات کو اپنے ماں باپ کی طرح منسوب کیا۔ فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے ایسے بندے پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا لعنت تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ مسند احمد حدیث ابی ہریرہ کی سیریز، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من سب والدے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بوڑھی ماں کو، جس نے اپنے بوڑھے باپ کو ذرے برابر سختی سے بات کی، ذرے برابر ڈانٹا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے پر بھی اللہ کی لعنت کے۔
مسند احمد حدیث عبداللہ بن عباس کی سیریز. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من اک والدہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بھی اللہ کی لعنت کے جس نے اپنے والدین کی دل آزاری کی. بھلے یہ عمل کرتا رہے، لعنتیں برس رہی ہیں، اور دوسری طرف بھلے کچھ بھی کرے، نیکیاں، عمل، زہد، تقوی، پرہیزگار، وہ کسی کام کی نہیں جب تک اس لعنت سے اپنے آپ کو نہ بچائے. فرمایا کہ 15واں عمل یہ کہ جس بندے پر اللہ کی لعنت برسی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو اپنے اصل والد کے بجائے کسی اور کو اپنا والد کہے. کہ حدیث کی کتاب مسند ابی یعلا کے اندر، مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس کی سیریز میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملعون من ادعا الی غیر ابیہ. جو بندہ اپنے آپ کو کسی اور کو کہے کہ وہ میرا والد ہے، ایسا بندہ بھی ملعون گیا. اچھا بطور وضاحت کے یہ بتاتا جاؤں کہ اس میں وہ چیز شامل نہیں ہے. بعض اوقات کوئی بندہ کسی بڑے کو احترام کی خاطر، الفت کی خاطر، عظمت کی خاطر اگر ابو کہتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں. کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا عباس کے لیے کہا کرتے تھے ان عباس امی سن و ابی ہے، کہ عباس میرے چاچا ہی نہیں میرے والد کی طرح ہے. اور اس میں وہ بندے بھی شامل نہیں جن کی کسی نے کفالت کی ہو، کسی نے پالا ہو تو وہ محبت اور الفت کی خاطر ان کو باپ کہتا ہو. نبی کریم علیہ السلام نے زید کی پرورش کی تھی اور زید نبی کریم علیہ السلام کو ابا کہا کرتے تھے، بلکہ پورے عرب کے لوگ ابا کہتے تھے. کہتے تھے کہ زید بن حارثہ نہیں، وہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کبھی نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا، نہ کبھی صحابہ کرام نے منع کیا. پھر آگے ایک مسئلہ جا کے پیدا ہوا، پھر قرآن اترا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا کہنے کی حد تک الگ بات ہے، لیکن حقیقی طور پر کوئی کسی دوسرے کو والد نہیں کہہ سکتا. زید محمد کے بیٹے نہیں، حارث کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ 13واں بندہ جو کسی اور کو اپنا والد کہہ دے، جو کسی اور کو اپنا والد سمجھنے لگے تو یہ بھی ملعون گئے. بلکہ 14واں بندہ فرمایا کہ اگلا 15واں بندہ جس پر شریعت نے لعنت قرار دی، جو ملعون گئے، وہ بندہ ہے جو کوئی ہتھیار، کوئی چیز لے کے کسی مسلمان کے اوپر صرف سونتے، ایسے کرے. مارنے کی بات نہیں ہے، اگر مار دی، اگر لڑ پڑا تو پھر تو معاملہ بڑا سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتالہ کفر، کسی نے مسلمان سے لڑائی کی اس نے کفر کیا. لیکن کسی نے ڈنڈا تھا، کلہاڑی تھی، مدوک تھی، کوئی اسلحہ تھا، کوئی چیز تھی، مارنے کے لیے صرف اوپر کی. حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عباس کی سیریز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی نے کسی کے اوپر صرف ہتھیار سونتا، اس وجہ سے بھی وہ ملعون گئے، اس کی بھی اسے اجازت نہیں گئی. فرمایا 16واں بندہ یہ گئے کبھی کسی معذور کو، کبھی کسی نابینا کو، کبھی کسی انجان کو راستے میں تکلیف میں ڈال دے یا تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو جائے. حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سیریز ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے لعن اللہ من کمہ احما عن الطریق. آپ نے فرمایا کوئی نابینا بندہ جا رہا ہو، اب نابینا کو کیا پتا راستے کا، کوئی دیکھنے والا جس کو اللہ پاک نے آنکھیں دیے، بجائے اس پہ ترس کھانے کے، بجائے اس پہ رحم کرنے کے، اس کو جان بوجھ کر ایسے راستے پہ لگا دے جا کے وہ آگے گر جائے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو زیادہ ہی فیس بک، یوٹیوب یہ نیٹ دیکھتے، میں تو کبھی کبھار ہی دیکھتا ہوں. وہ کراچی کے اندر میں زیادہ برساتیں ہوئی تھی، کچھ ایسے نالے ابل پڑے، کھڈے، ان میں آتی جاتی گاڑیاں، آتے جاتے رکشے گرتے، لوگ زمینوں پر گرتے، اور اس جدید دور کے لکھے پڑے وہ سائیڈوں سے موبائل دیکھ کے وہ بھی سیلفیاں بنا رہے ہوتے اور اس پہ ہنسی مذاق کرتے. یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایسے بندوں کو ملعون قرار دیا.
راستے میں کوئی گر رہا ہو، کوئی تڑپ رہا ہو، کسی کو تکلیف ہو اور آپ اس پر مذاق کریں اور آپ اس پر ہنسیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے پر بھی لعنت ہے۔ اور فرمایا 17واں بندہ وہ ہے جو اپنے معاملات میں سود پہ گزارا کرتا ہے، جو سود لیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب البیوع کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا کہ سود کی حرمت کا بیان، بلکہ بڑے باب میں بھی سخت کلمات کے، باب لعن آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا بیان۔ حدیث لائے نبی کریم علیہ السلام فرماتے لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا وَمُوکِلَ، کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ شاہد ہے، گواہوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا وَقَاتِبَيْهِ، یہ جو لکھائی کر رہے ہیں ان لکھائی کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں اللہ امان میں رکھے، آپ سود کے معاملات مسائل، ہماری تجارتیں، لین دین، کسی نہ کسی طرح اب تو سود ہمارے معاملات میں گھس چکا ہے، اور یقین جانے کئی ایسے معاملات ہیں سود ہے، شریعت سے پوچھو کوئی اس میں گنجائش نہیں، لیکن ہم کیل و کال کی بچھاڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رشوت لینے والے اور دینے والے اس پر بھی لعنت ہے۔ 18واں گناہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مرتکب پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسند احمد میں حدیث عبداللہ بن عباس کی سیریز ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا، آپ نے فرمایا رشوت دینے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دینے والا اس معاملے میں آزاد ہے کہ مجبور ہے اور اس کا اپنا حق ہے، جو کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں بعض اوقات حق تو لینا ہی ہے، قرآن کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ حق کی تلقین کرو، حق کے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن وہ بندہ جو لینے کے سلسلے میں بھی حق نہیں کسی اور کا حق مار رہا ہے، فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ لینے والا دینے والا دونوں ملعون ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 19واں بندہ جس پر اللہ پاک نے لعنت کی ہے وہ بندہ ہے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیچھے لگتا ہے۔ حدیث کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عباس کی سیریز ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جو لڑکوں کے مردوں کے پیچھے جائے، اللہ پاک نے ایسے بندوں پر بھی لعنت کی ہے۔ اور 20واں بندہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں لیکن غیر فطری طریقے سے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ابی ہریرہ کی سیریز ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من اتا علی نسائہن فی ادبارہن، جو اپنی بیویوں سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں لیکن غیر فطری طریقے سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے بندوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو 20 بندوں کا بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جو معاشرے میں اتنے بڑے بد نصیب ہیں، جن پر جہاں اللہ نے لعنت کی ہے یا جن پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان میں باقی مزید کچھ رہتے ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ جمعے پر کریں گے۔ ضرورت نہ صرف تذکرہ کرنے کی گئے، نہ صرف تذکرہ سننے کی گئے، یہ سارے تذکرے ہمارے لیے کارگر اور مفید تب ثابت ہوں گے جب ہم ان چیزوں پہ غور کریں، کہیں ہمارا قدم تو کسی گناہ میں نہیں پھنسا ہوا، اگر پھنسا ہوا ہے تو میرے محترم دوستو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، وگرنہ یہ جملہ بار بار میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ لعنت کی معنی ہی یہ ہے کہ اسے کبھی اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی، کبھی اسے خیر نصیب نہیں ہوگا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، اللہ کا رسول لعنت کر دے، وہ کبھی منزل و مراد نہیں پا سکتا۔